الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المیامین لا سیما بقیۃ اللہ العظم فی الارض روحی وارواح العالمین لہ الفداء اما بعد فقد قال الحسین ابن علی صلوات اللہ علیہما الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم وإذا ويحيطونه ما دارت به معشيتهم وإذا محسوا بالبلاء قل ديانون صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. رسالت حسینی کے موضوع پر ہم گفتگو کر رہے تھے. اس میں ہم نے کچھ عرض کیا. دو زاویوں سے ہم بحث کر رہے تھے. ایک ہے کہ قیام حسینی علیہ السلام ایک رسالت تھی جو ان کو سنت الہی کو اجرا کرنے کے لیے خداوند کی طرف سے تھی ملی تھی. تو وہ سنت الہی کو اجرا کرنا وہی رسالت حسینی. اور دوسرا جو اس میں حصہ تھا وہ تھا کہ خود شہادت کا کیا جوڑ تھا، تعلق تھا رسالت حسینی میں. جہاں تک سنت الہی کو اجرا کرنا رسالت تھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی، وہ واجب تھا ان پر عقیدتی اور احکامی اور اخلاقی اجتماعی فردی لحاظ سے ان پر واجب تھا. لیکن شہادت ان کو ملنی تھی اور شہید ہونا تھا. لیکن شہید ہونا ان کے لیے واجب نہیں تھا، اختیاری تھا. تو اس کے لیے تو ہم نے ادلے بیان کیے، دلیلیں ہم نے بیان کی کہ یہ واجب ان کے لیے شہادت اختیاری تھی، اضطرار اور مجبور نہیں تھے. تو پہلے اس کو نپٹتے ہیں تھوڑا سا، پھر آگے بڑھتے ہیں کہ یہ شہادت امام حسین کو سنت الہی لوگوں تک پہنچانے کے لیے شہادت کے ساتھ روبرو ہونا پڑا. یعنی اس کے سوا چارہ ہی نہیں تھا. یہ رسالت پہنچ ہی نہیں سکتی تھی مگر یہ کہ شہید ہو جائے. یہ آخری و بدل محجتہ فیک لیستنقذ عبادک من الجہال وحیرت ضلع. یہ جہالت سے نکالنا اور بد اخلاقیوں سے ان کو نکالنا تو یہ ممکن نہیں تھا مگر ان کی شہادت. تو شہادت سے اوائڈ بھی کر سکتے تھے، لیکن یہ ایک دلیل حبی ہے. حب کے عنوان سے خدا محبوب مقام رضا اور خدا کی رضا امام حسین کے لیے تھی. وہ ان کو وہ چاہیے تھی، وہ چاہتے تھے خدا مجھ سے راضی رہے اور مجھے مقام رضا حاصل ہو جائے. تو خداوند نے کہا مقام رضا تب ہی ملے گی جب شہید ہو جاؤ. اس کے لیے میں کچھ ادلے عرض کروں گا کلام امام حسین علیہ السلام سے کہ حضرت پہلی مرتبہ جب مدینہ میں ان کو ولید نے، حاکم مدینہ نے کہا کہ آپ بیعت کریں، تو حضرت ان سے انکار کر کے مکہ کی طرف تشریف لے گئے. مکہ کے روانہ ہونے سے پہلے قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گئے اور اپنا وہاں پر دل خالی کیا. جو مشکلات ان کو اور مصیبتیں سے روبرو ہونا پڑا. حضرت نے فرمایا قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ، اپنی جد کو سلام کی. انا حسین ابنک، میں تیرا بیٹا ہوں حسین. و ابن بنتک، تیری بیٹی کا بیٹا ہوں. و سبتک، اور تیرا سبت ہوں.
سبت یعنی پوتے کو بولتے ہیں، ٹھیک. لیکن یہاں قرآن کی اصطلاح کے مطابق اسباط کا جو جمع سبت ہے اس کا اطلاق ہوا ہے اوصیاء پر. سبت سے مراد وسیع ہے، اور میں آپ کا جانشین اور وسیع ہوں. تو آپ نے مجھے اپنے بعد اپنا جانشین مانا، لیکن لوگوں نے میرے اس مقام امامت اور جانشینی رسول کی حرمت نہیں رکھی اور لحاظ نہیں رکھا، اور مجھے کمزور کر دیا، اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آ رہا ہوں ان کی شکایت لے کے بہت جلد آپ سے ملاقات کرنے کی. اس میں بہت پوائنٹ ہے. اول یہ کہ خود فرما رہے میں سبت ابن رسول اللہ ہوں، اور دوسرا کہ میں سبت ہوں اور جانشین رسول اللہ ہوں، اور میرا مقام جو ہے امامت اور ہدایت لوگوں کی وہ مان نہیں رہے ہیں، صحیح، اور مجھے بے حرمتی کی ہے، مجھے کمزور کر دیا، اکیلا کر دیا، میرے خلاف جو حاکم جور امام نار ہے ان کی کیا کی، بیعت کی. تو اس وجہ سے یہاں سے کلیئر ہو جاتا ہے. لیکن میں ان کی شکایت لے کے آپ کے سے ملاقات کرنے آ رہا ہوں بہت جلدی. جب مدینے کی سے حرکت کر رہے، اس کا مطلب شہید ہونے کے لیے، تو شہادت مولا نے انتخاب کیا. اس کے بعد اسی زیارتیں بہت ہوئی، یہ 2 مہم زیارتیں یہ کتابوں میں درج ہوئی ہے. تو اس وجہ سے ہمارے بزرگان نے ان کو ذکر کیا ہے. میں ایک ذکر کر رہا ہوں بنوانی شاہد. حضرت فرما رہے ہیں یہ جو ہے اللہم ھذا قبر نبیک، یعنی مناجات کر رہے خداوند کے ساتھ قبر رسول اللہ پر. خداوندہ یہ تیرے نبی کی قبر ہے. تو مسجد نبوی میں وَأَنَا ابن نبیک، میں اسی نبی کا بیٹا ہوں. وَلَقَدْ حَضَرْنِي الْأَمْرُ قَدْ عَلِمْتَ، اب مجھے ایسا مسئلہ پیش آیا کہ آپ جانتے ہو. مسئلہ یہ کہ مجھے بیعت مانگ رہے اور کہتے خیرنی بین سلہ و دلہ ہاتھ میں نہ دلہ، میں جان دوں گا لیکن میں بیعت نہیں کروں گا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں انی احب، خدا سے خطاب کرے، انی احب المعروف و انکر المنکر، مجھے معروف نیکیوں کا کیا ہے، محبت ہے، میں دوست رکھتا ہوں، اور منکر کا میں انکار کرتا ہوں. یہ مجھے یعنی سوسائٹی میں منکرات ہے جو میں نے عرض کیا، فساد ہے، تو میں اس کا انکار کر رہا ہوں تمہاری رضا کے لیے. اور آپ نے کہا یامرون بالمعروف، ہم معروف کی کیا کر رہے ہیں، امر بھی کر رہے ہیں اور دوست بھی رکھتا ہوں. تو اس سے میں چپ نہیں رہ سکتا، یعنی میں قیام کر رہا ہوں، میں رسالت امر بالمعروف نہی عن المنکر کو کیا کر رہا ہوں، اجرا کر رہا ہوں. وہ بھی کس لیے، انی احب، وسیلے توسل علاوہ بر کے رسول ہے. کس کے رسول ہے، یعنی عقیدتی، اجرائی، فقہی، اخلاقی، حبی بھی جا رہے ہیں. ابھی میں آپ کو عرض کروں، میں طولانی نہیں کرنا چاہتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فقہی حکم تھا آپ جاؤ بچے کو ذبح کرو. اسماعیل علیہ السلام کو خواب میں آئے تھے، حبی تھا، عرفانی تھا، صحیح ہے، عرفانی تھا. تو وہ ان کو قتل کیے، یعنی ذبح کیا خدا کی راہ میں. کس لیے، خدا کی راہ میں ذبح کیا کس لیے، خدا کو راضی کرنے کے لیے، خدا کو راضی کرنے کے لیے. تو امام حسین بھی خدا کو راضی کرنے کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر. تو اس کے لیے میں نے فرمایا، حضرت نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہوں، ان کی شکایت لے کے. ملاقات یعنی شہید ہونے کے لیے. تو یہاں بھی اس کے بعد فرما رہا ہے کہ مجھے ایسا مسئلہ پیش آیا. تو
آپ جانتے ہو. تو لیکن میں امر بالنہی منکر کر رہا ہوں، مجھے حب چاہیے، مجھے آپ کی ذات چاہیے، کمالات ذاتی چاہیے خداوند کی. اور اس لیے پھر دعا فرمائی، اللہم انی اسألک یا ذل جلال والاکرام. اے ذل جلال والاکرام، جلال بھی آپ کے، کرم بھی ہے آپ کا. صحیح. تو میں اسی مقام جلال و کرم، اپنے لیے کرم اور ان کے لیے جلالت جو آپ کے دین کے خلاف ہے، تو میں اس مقام سے توسل کرتا ہوں. و بحق حاض القبر، اعتقاد تشیع میں سے جو خدا کے معصومین ہیں ان کی قبر بھی، تربت بھی کیا رکھتی ہے؟ بہت عظمت رکھتی ہے. اس لیے امام حسین قبر رسول اللہ کی قسم دے رہے ہیں، الگ سے قبر کی. بحق حاض القبر و بحق من فیہ، جو اس میں ہے اس کی بھی قسم اور اس قبر کی بھی قسم. کہ الا اخترت لی لک الرضا. اب کیا چاہیے؟ اتنی قسم دے رہے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے جا رہے ہیں. کس کام کے لیے؟ میرے لیے اختیار کر، تو اختیار کر. کیا اختیار کر؟ رضا. مجھے آپ سے آپ کی رضا چاہیے، مقام رضا چاہیے. صحیح. وَلِرَسُولِكَ کا رضا، آپ کا رسول بھی میرے اس کام سے، شہادت سے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے معاملے میں راضی ہوں. مقام رضا چاہیے. تو اسی لیے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. صحیح. تو راضی رہ، میں نے دے دیا اور میں تم سے راضی ہوں. میں تم سے راضی یعنی میں نے دے دیا. خدا کا راضی ہونا اس کو ملنا نہیں ہے، اس نے دینا ہے. بندگی کا انعام کہ میں آپ کو رضا، مقام رضا عطا کرتا ہوں. کلیئر ہوا؟ بس امام حسین کس کے لیے نکلے؟ ہاں، مجبور یا اختیاری؟ اختیاری نکلے، مقام رضا. اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کو خواب میں آئے، فرمایا کہ آپ جو ہے یا حسین قدم علیہ، اور جلد جلدی آ ہمارے پاس، اسی قبر رسول اللہ پر. ہم کہتے ہیں عموماً جو مصنفین وہ کہتے ہیں کہ یہ خواب تھا. خواب نہیں ہے، یہ ایک مکاشفہ ہے. ان اباک و امک و اخاک قدموا علیہ. آپ کے بابا امیر المومنین، آپ کی والدہ حضرت زہرا اطہر، آپ کے بھائی امام حسن میرے پاس آئے ہیں یہاں. وَإِنَّهُمْ مُشْتَاقُونَ إِلَيْكَ، وہ آپ کا مشتاق ہے دیدار کا، زیارت کا. وہ برزخ میں ہے، آپ کہاں ہو؟ دنیا میں. برزخ والے ہمارے مشتاق ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ شہید ہو جاؤ، دنیا سے چلے جاؤ، اور ہمارے پاس آ جاؤ. وَلَكَ فِي الْجَنَّةِ مُقَامَاتٌ یا درجات، آپ کی جنت میں بہت بڑے درجات ہیں، بہت سارے مقامات ہیں. لا تنالها الا بشہادہ، ان تک آپ نہیں پہنچو گے، ان مقامات تک، مگر شہید ہونا ہے. اب نہیں کہہ رہے شہید ہو جاؤ، ہاں، شہادت آپ خود اختیار کرو. تو اس لیے کہا کہ انت، بعض روایت میں آیا انت شہید آل محمد، آل محمد کی شہید ہو. اسے سید الشہداء کا لقب بھی وہی معنی رکھتا ہے. تو جناب علی، اس سے یہی کلیئر ہوا امام حسین کی جو شہادت تھی وہ اختیاری تھی. اور جو میں نے پہلے وہ روایت پڑھی کہ ان اللہ شاء ان یراک قتیلا و ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، وہ میں نے پچھلے والے لیکچر میں، خدا پہلے سے ہی جانتا تھا
چاہتا تھا تبارک و تعالیٰ کیا آپ کو قتیل کی صورت میں دیکھنا، شہید کی صورت میں دیکھنا، اور آپ شہید کی صورت میں دیکھنا، اور آپ کے جو حرم ہے ان کو اسیر کی صورت. مشیت الہی تھی، مشیت الہی تھی، لیکن اس کو اختیار کرنا تھا امام حسین نے علیہ السلام. صحیح. اس لیے یہ جو مطالب ہوئے امام حسین علیہ السلام اسی پر چلے. محبوب کا کیا تقاضا، اس لیے برادران، بزرگان، صحابہ بڑے بڑے آئے امیر امام حسین علیہ السلام کو مدینہ میں بھی، اور مدینہ اور مکہ کے درمیان، مکہ میں بھی، مکہ سے کوفہ کے درمیان بھی. ان کو یہی نصیحت کرتے رہے کیا، آپ وہاں نہ جاؤ، وہاں شہید ہو جائیں گے، اور آپ کہیں اور چلے جاؤ، جان بچاؤ. تو حضرت اسی مناسبت سے ان کو جواب دے رہے یہی اس کا کہ میں نے شہید ہونا. آپ کو یہ بھی میں نے پچھلے والے لیکچر میں عرض کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام تو ان کو بھی دل میں کیفیت عجیب غریب ہوئی اور رونے کی آنسو روئے جب توسل کیا نام پاک امام حسین. اسی طرح نوح ہو، سلیمان ہو سلام اللہ علیہما، اور دوسرے واقعات امیر المومنین بھی جب جا رہے تھے صفین کے لیے تو کربلا سے ہوئے تو حالات وہاں پر اس طرح کے ہوئے. اور حضرت زکریا کا میں نے کہا کہ وہ کہہ رہے ساری میری خوشیاں ہوتی تھی 4 معصومین کا نام سن کر، اور لے کر 5ویں کا نام لے کر رونا اور پریشانی اور درد اٹھتا تھا. تو اس کا مطلب پھر ان میں جو تفاسیر کی یہ شہید کیا جائے گا، عطشان کیا جائے گا، کاف ہا یا عین صاد ہے نا، وہ تفصیل میں بتائے. اس کا مطلب خدا نے ارادہ کیا تھا کہ امام سے شہید ہو جائے اور ارادہ کرے شہادت کے لیے. یہ فلسفہ تاکہ ان کو مقام رضا مل جائے. مقام رضا وہ علم بأن المخلوق لا يضر ولا ينفع. مقام رضا مقام توکل کے بعد ہے. صحیح، کہ وہ ایسا علم معنوی ہے جس کی وجہ سے انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جو مخلوق ہے، جو خدا کی جتنی کریشن ہے مخلوقات، نہ ہمیں فائدہ پہنچائے گی نہ نقصان. ولا یؤتی ولا یمنع، نہ عطا کرے گا نہ منع کرے گا کسی چیز کا. تو جب یہ کیفیت ہو جائے گی اس وقت انسان کیا ہو جائے گا، مخلوق سے مایوس، یأس عن الخلق، مایوس ہو جائے گا. یہ رب نہیں ہے، نہیں دیتے ہیں نہ لیتے ہیں، نہ نقصان نہ فائدہ. صحیح، اس کو آپ کیا کرو گے، کس نگاہ سے دیکھو گے؟ جو چیز آپ کو نہ عطا کرے نہ منع کرے، نہ آپ کو نقصان پہنچائے نہ آپ کو فائدہ پہنچائے، آپ کیا خدا مانو گے، رب مانو گے اس کو؟ صحیح. اس لیے جو مقام رضا پر ہو وہ دنیا کو کیا جانتا ہے، کچھ بھی نہیں. ولا یعمل لأحد سوى اللہ. جب یہ کیفیت ہو جائے گی آپ کس کے لیے کرو گے عمل؟ فقط خدا کے لیے، جو وہی طمع ہے، وہی آپ کو خوف ہے. اور ولا یخف ولا یرجع، نہ خوف ہوگا کسی سے نہ کسی سے امید ہوگی سوى اللہ. اور یہ بھی پوائنٹ ہے ولم یطمع، طمع نہیں ہوگی، لالچ نہیں ہوگی سوائے خدا کی. یہاں تو بزرگان بولتے ہیں کہ طمع نہیں ہوگی سوائے خدا کے، جنت کی بھی تمنا نہیں ہوگی. تمنا نہیں کسی سے، فقط خدا. جنت خدا کا ہے، جو خدا کا ہے اس کی تمنا نہیں ہوگی. یہ ہے مقام رضا. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. تو یہ ایک پہلو تھا. تو یہ رسالت اپنی تھی امام حسین کی کہ میں نے یہ کربلا میں قیام کرنا، کس لیے کرنا، ایک فائدہ ان کا ذاتی یہی تھا. ٹھیک ہے. اور شہادت کا بھی میں نے بتایا، پورے ادلے کے ساتھ واضح کر دیا. اس کا دوسرا جو اسپیکٹ ہے، دوسرا پہلو بحث کا، وہ ہے کہ سنت الہی کو امام حسین علیہ السلام نے اجرا کرنی تھی. تو سنت الہی میں کم از کم سنت عذاب، پہلے سنت ہدایت، پھر سنت عذاب الہی، پھر سنت آزمائش الہی.
پھر دوسرا آئیں گے امداد الہی اور نقصان اور مدد کرنا، وہ سنت بھی اس میں اجرا، 5 کے یا 6 مان لیں، 6 کے 6۔ پہلی جو میں شارٹ کروں گا کیونکہ ٹائم کم ہے، ہم بتانا بہت ہے، سب کچھ نہیں بتا سکتا، خلاصہ بتا سکتا۔ تو سنت الہی میں امام حسین علیہ السلام نے ہدایت کرنی تھی، صحیح، اس کی بحث ہم کر چکے، صحیح، جہاں ہم نے کہا جہالت سے نکالا، ان کو علم دے دیا وغیرہ، وہ مفصل بحث ہو چکی ہے۔ تو دوسری سنت جو تھی وہ سنت تکوین۔ ہاں، اب دیکھیے وہاں پر آپ لوگوں کی کیا حالت تھی، لوگوں کی حالت امام حسین کے کلام سے علیہ السلام۔ ابھی میں نے ابتدا میں ہی اسے توسل کیا، کلام امام حسین علیہ السلام، فرمایا الناس عبید الدنیا، کن کو سنت ہدایت اجرا کرنی تھی، سنت خدا کی سنتیں کن پر اجرا کرنے کی رسالت امام حسین پر آئی تھی علیہ السلام۔ ہاں، وہ لوگ کیا تھے، جہالت اخری میں تھے، یہ بحث ہو رہی، جہالت اولا تو پہلے تھی، جہالت اخری اس پر بحث میں نے بہت کی ہے۔ جہالت اخری میں کیا کیفیت تھی، کس پیرامیٹر پہ، کس مارفالوجی میں وہ واقع پذیر تھی، اس کا یہ ہے خود کلام امام حسین علیہ السلام استعمال کرتے، فرماتے الناس عبید الدنیا۔ انہوں نے لا الہ کا انکار نہیں کیا، محمد رسول اللہ کا انکار نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کا انکار نہیں کیا، روزے کا انکار نہیں کیا، زکوٰۃ، حج وغیرہ جو تھی وہ سارے مراسم انجام دیتے تھے۔ پھر یہ جاہل کس چیز کے ہو گئے؟ بس جہالت علمی نہیں تھی، صحیح، ہاں، الناس عبید الدنیا، ان کا عقیدتی مقام عمل میں انحراف آ گیا تھا، مقام عقل نظری تھیورٹیکل دین کے معاملے میں مشکل نہیں تھی، زیادہ نہیں تھی مشکل، وہاں بھی مشکلات تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی۔ تو یہ لوگ اصل میں الناس عبید، ان نے بندگی خدا کو چھوڑ کر خدا کی دنیا کی کو کیا کی، اطاعت کرنے لگے، اس کی بندگی کرنے لگے۔ الناس عبید الدنیا، یہ مثلا وَأَنْ يَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ، مجھے کرو، انہوں نے اس کو چھوڑا اور خدا کی مخلوق کو پیسہ، گاڑی، مکان، نوکر چاکر، کھانا پینا، ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے، ٹھیک ہے۔ پھر الناس عبید الدنیا، مولا کا کلام ہے، وَالدِّينُ لَيْسَ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، یہ پھر دین تو نماز تو پڑھتے، روزہ بھی امام حسین کو شہید کیا کس سے؟ تکبیر سے۔ کہا کہ یا خیل اللہ ابشری، امر صاحب کیا کہا روز عاشورہ، اے خدا کے گھڑ سوارو، کیا خدا کے گھڑ سوارو، میں بشارت دیتا ہوں، جا حملہ کرو حرم رسول اللہ پر، امام حسین پر، یہ خدا کے نام پہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور امام سے شہید کس، شمر جو ہے، عمر صاحب نہیں، شمر مالون جو سر مبارک قلم کرے امام حسین کا، کس پر؟ تکبیرات کے ساتھ، اللہ اکبر۔ بس یہ کافر نہیں ہے، یہ جاہلیت اولا میں نہیں ہے، یہ جہالت ثانیہ میں ہے۔ کس لحاظ سے؟ انہوں نے خدا اور خدا کا رسول، اس کے امام، اس کو چھوڑ کر، صحیح ہے، دنیا کی خاطر اسی کا سر مبارک قلم کر رہے ہیں، دنیا کی خاطر۔ وہ یہ پھر کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ دین تو ہے، وَالدِّينُ لَيْسَ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، دین فقط اخلاق زبان ہے، یہ ظاہری پریکٹس ہے، وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، دل میں نہیں ہے، فقط ظاہر ہے، صحیح۔ پس يُحِيطُونَهُ مَا دَارَتْ بِهِ مَعِيشَتُهُمْ، یہ اب دین چلا رہے، ایسے نہیں کہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، یا دین کبھی نہیں، بالکل نہیں اس کا وہ کر رہے، جنگ کر رہے، جہاد کر رہے ہیں روم کے ساتھ، پتہ نہیں کس کے ساتھ، ٹھیک، تو وہاں جہاد ہو رہا ہے۔ یہ جہاد وہاں جو ہو رہا ہے، یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ جہاں تک ان کی زندگی چل رہی ہے، معیشت چل رہی ہے، تو دین ٹھیک ہے، دین ہمیں اس مزہ دے رہا ہے، خلیفہ خلافت دے رہا ہے،
صحیح, آپ کو گورنر بنایا جا رہا ہے, آپ کو عزت ملی, پیسہ بھی ملا, پورے دنیا پر سپر پاور بن گئے, یہ چھوٹی چیز ہے, آپ کچھ بھی کر دیے, کہاں ملنے والا تھا. اسی کے ضمن میں دوسری چیزیں, کھانا پینا, پیسے ویسے وہ تو آ جائیں گے اسی میں. تو ہائیسٹ چیزیں آپ کو اسلام نے دے دی, تو اسلام کیوں چھوڑے ہم؟ صحیح ہے. ہاں, پس دین کو لیتے ہیں اسی جب تک دنیا اپنی آباد ہو جائے. وَإِذَا مُحِسُّ بِالْبَلَا قَلَّ دَيَانُ, جب بلا آ جائے دین کی خاطر, جیسے امام حسین کو بلا سے روبرو کرنا ہونا پڑا, صحیح, دین کو زندہ کرے, قَلَّ دَيَانُ, دیندار بہت کم رہ جائیں گے. سمجھ آئے, مولا کی انالیسز ہے لوگوں کے جن کے مقابلے میں انہوں نے قیام فرمایا. اور دوسرا فرمایا, کانو یرون ظلم یا ظلم من الظلم, یہ لوگ کانو یرون من الظلم, یہی جو امام حسین کے علیہ السلام کے زمانے میں لوگ تھے, یہ ظلم دیکھ رہے. عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں, صحیح ہے, عام لوگوں کی بات. تو یہ ظلم دیکھ رہے ہیں, پھر کیا کر رہے ہیں؟ فلا یتنہونہم عن ذلک, ہاں, ویرون من الظلم والفساد والمنکر, صحیح ہے, یہ دیکھ رہے, فساد بھی دیکھ رہے ہیں, منکرات, گناہ, صحیح, فساد سب دیکھ رہے ہیں, ظلم بھی دیکھ رہے ہیں, ٹھیک. ولا ینہونہم عن ذلک, یہ جو گورنمنٹ اور بڑے بڑے پوسٹ پر گورنرز وغیرہ ان چیزوں کو کر رہے ہیں, ظلم, فساد, منکر کو, یہ بھی ان کو روک نہیں رہے, تم کیوں کر رہے ہیں. خلیفوں کو ان کے جو انڈر, مثلا یزید ہے نا, یزید کے جو انڈر وہ ہے, ان کے انڈر جتنے بھی تھے گورنرز وغیرہ, ان کو نہیں روک رہے, نہیں منکر نہیں کر رہے اس سے. کیوں؟ امام حسین بتا رہے, یہ مولا کا کلام ہے علیہ السلام, کیوں نہیں ان کو روک رہے؟ یعنی وہ بھی راضی, یہ بھی راضی, پھر کیا کرے قاضی؟ دونوں راضی ہے, گورنمنٹ بھی, لوگ بھی. لوگ دیکھ رہے ظلم ہے, فساد ہے, منکر ہے, لیکن ان کو انکار, وہ اعتراض نہیں کر رہے, نہیں منکر نہیں کر رہے. وجہ رغبتاً فیما ینالون عنہم, یہ ان کے پاس پیسہ, مقام, شہرت, عزت, ساری چیزیں جو گورنمنٹ دے رہی ہے ان کو, اور جو منتھلی سیلری دے رہی ہے, اس کو لینے کے لیے کیا کر رہے؟ نہیں منکر نہیں کر رہے, چپ رہے. رغبت ہے وہ, کہ وہ ہمیں دے رہے ہیں, ہم کیوں ان کے خلاف بولے؟ رغبتاً فیما ینالون منہم, جو کچھ ان سے مل رہی ہے تجوری سے, بیت المال سے, نوکریاں, پیسہ, تمام چیزیں, ہاں, تو ان کو ظلم و فساد و منکر دیکھ کر کچھ نہیں کہتے. نمبر 2, ورہبتاً مما یحذرون, اور ڈرتے تھے اگر ہم نے ان کے خلاف اٹھائی تو حسین کو بھی نہیں چھوڑیں گے سلام اللہ علیہ. تو ہمیں کیا ہو گیا؟ اب سمجھ آئی کنڈیشن کیا تھی؟ تو رسالت کیا تھی امام حسین کی علیہ السلام؟ کوئی پتہ نہیں کیا بول رہا ہے. امام کو حکومت چاہیے تھی, 2 شہزادے تھے, صحیح, امام کو پتہ نہیں منکر ہی کرنا تھا نا. آپ میں مولا کی کلام سے نکالا کہ دیکھیے, رسالت تھی. رسالت کس چیز کی تھی؟ رسالت ہدایت. کن لوگوں کو جو ہدایت کے لائق تھے ان کو ہدایت کرنی چاہیے تھی. اس لیے فرمایا انما خرجت لطلب اصلاح یہی تھی. اور وہ لوگ نہیں کر رہے امر معروف, اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں ہو گئی امام حسین علیہ السلام کی رسالت تھی. تو کلیئر ہوا پوزیشن. مولا کے کلام سے ہمارے استاد بزرگوار ہیں, آپ جانتے, وہ خود فرماتے بہترین کربلا کے معاملے میں اگر آپ انالیسس کرو خود معصوم کے کلام سے, ٹھیک ہے, خود کلام, ہم نے کیا کوشش کی, ہاں, کلام معصوم علیہ السلام سے نکالے سارا کہ اپنے مطالع ایویڈنسز. اب اس کے بعد یہ تھا سنت ہدایت. کیوں ہدایت ان کو کرنی تھی؟ سنت ہدایت, ہدایت علمی تشریع, ہدایت
فطری تکوینی، دوسری ہے نا ہدایت فطری اور تکوینی، ان کو ابھارنا، یہ آ جائے اب ان کا روح اور فطرت کو کیا کرنا، وہ ان کو بیدار کرنا، کیا کرنا، جیسے قرآن نے فرمایا ہم ان کو اخذنا بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون یا یضرعون، ہم نے ان کو مصیبت لائی، عذاب نازل کیے کس لیے، تاکہ یہ روئے یعنی کیا، خدا کو ہاں دل سے بیدار ہو جائے ان کا دل، دعو اللہ المخلصین لہ الدین۔ تو اب دیکھیے جیسے امام حسین، میں فقط اشارہ کروں گا، ٹھیک ہے، کس میں ہدایت، یہ ہوگی کون تھی، ہدایت علمی، اب ہدایت فطری تکوینی، اس میں حضرت امام حسین علیہ السلام دیکھیے جیسے شہید ہو گئے، اسی میدان کربلا میں ہی لوگ لوٹ رہے تھے، رو بھی رہے تھے، صحیح ہے، بلکہ جب پکڑے گئے قاتلین امام حسین علیہ السلام، مختار ثقفی نے، آپ نے کیوں کیا، آپ نے شرکت کیا، ایسا ظلم کیا، کہا کہ مختار ثقفی میں وہاں میں دیکھا امام زین العابدین کو بچانے کا میں وسیلہ بن گیا، میں نے شمر کو کہا اس کو مار رہے ہو، یہ تو بیماری سے خود بخود مار رہا، تمہیں مارنے سے کیا فائدہ اس کو، اور اس کو منصرف کرتا رہا، پھر انہوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا، یا چلو یہ تقریباً بہت امام حسین علیہ السلام خود اس کے جو اصحاب وغیرہ ان کو بچانے میں وسیلہ ہوئے، بہت سارے، ان کی فطرت جاگ، لیکن اتنی قدرت اور ایمان نہیں تھا کہ وہ اس کو چھوڑ کے حور کی طرح آ جائے۔ حضرت حور علیہ السلام نے کیا کیا، فطرت بیدار ہوئی، میں تو واقع نہیں بشیا، بچے کو حضرت حور کا معلوم ہے، زہر ابن قین آپ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے جی، وہ تو امام کا خون طلبگار تھا اور خون اپنا دے دیا، اور یہ ان کا انقلاب کیسے آیا، امام حسین کی وجہ سے، اخلاق، ایمان اور ان کا نورانیت اور ان کی عصمت دیکھ کر۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں حضرت نے اس کو بھی دعوت دی، کس کو، عبید اللہ ابن حر جعفی کو، اس نے کہا نہیں میں جان نہیں دوں گا، میں تو کوفے سے نکلا ہوں، آپ مجھے آپ کی خاطر مرنا نہ پڑے تو میں نہیں دوں گا، لیکن میں گھوڑا دوں گا، منقلب ہو گیا، گھوڑا دوں گا کہ جو کچھ تمہیں پکڑنے کی کوشش نہیں پکڑ پائے، اور جس کو آپ پکڑنا چاہو آپ پکڑ پاؤ گے، اتنا اچھا گھوڑا، شمشیر ایسی ویسی ہے۔ حضرت نے کہا ہمیں نہ تیری گھوڑے کی ضرورت ہے نہ تیری شمشیر کی ضرورت ہے، ہمیں تمہاری جان کی ضرورت ہے۔ پھر جب وہ امام حسین شہید ہو گئے، پوری عمر اس نے پچھتاوے میں گزاری، شعر اس کے موجود ہے، آپ تاریخ کتاب پڑھو، روتا تھا میں نے کیا کیا، بس یہ پچھتاوا اس کا اثر ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں، میں تو شارٹ پہ جا رہا ہوں، امام حسین شہید ہو گئے، یہ قافلہ جا رہا کہاں، قافلہ جا رہا ہے وہی کوفہ میں لوگ منقلب ہو گئے، رو رہے ہیں، خطبات موجود ہے، رو رہے ہیں، چادر دے رہے ہیں، غذا دے رہے ہیں، صحیح۔ اور ابن زیاد کی وہاں دربار میں، معلوم کے دربار میں عبداللہ ابن عفیف اٹھے، نابینا تھے، آپ برا کہہ رہے امام حسین کو، اس کے بابا کو گالی دے رہے ہو، ارے جھوٹا تو ہے، تیرا باپ جھوٹا ہے، آگے اس کو قتل کیا گیا۔ زید ابن ارقم اٹھے اور قیام کیا، ہاں جی، دربار یزید میں، اور انس ابن مالک اٹھے، اعتراض کیا، ہاں جی، اور گھر گھر کوفے میں سب لوگ لعنت کیے، کن کو، قاتلین امام حسین کو، بیزاری کا اظہار کیا۔ ابھی تو بالکل یہاں شہادت ہوئی، ادھر سے 12ویں 13ویں کو ہی شروع ہو گیا، اور جناب علی اتنا ہوا کہ یہی عبید اللہ ابن زیاد، ہاں، اس نے اس کو کہا عمر سعد کو مجھے وہ خط دے دو جو میں نے کہا امام حسین کو مارنے کے لیے دیا، وہ سمجھ گیا، اس کو بھی چینج آ گئی، تو وہ ڈر گیا، وہ ایمان نہیں لایا، اتنا ایمان نہیں تھا، تو چینج تو ہوئی، وہ خط دے دو واپس، لوگ مجھے ماریں گے، اس نے اس کو مروایا۔ اس نے کہا نہیں، وہ میں نے کہیں اور کر دیا، میں نے تیری اتنی خدمت کی جتنے میں اگر باپ سعد بن وقاص کی کرتا تو میں نے باپ کا حق ادا کیا ہوتا، تو میں نے آپ کی اتنی خدمت، میں جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد خود اس کا بھائی عثمان ابن زیاد کا بھائی، اس نے بھی کہا
یہ سن کر عمر سعد کا حکم سن کر کیا کہا، ہاں جی ایک کاش ہم لوگ غلام ہوتے، بدترین لوگ تھے، غلام ہوتے، یہ ہم ننگ کا کلنگ کا ٹکا ہمارے ماتھے پہ نہ پڑتا کہ ہم قاتلین امام حسین ہیں. ہمیں کہتے تم لوگ غلام ہو، غلام زادے ہو، لیکن یہ نہ کہ امام حسین صحیح کے قاتل ہے. اس کے بعد یزید کے دربار میں اس نے بھیجا، کس نے؟ قاصد بھیجا. قاصد جب گیا وہاں یزید کے دربار، اس نے بھی کہا کس کو تم نے کیا کیا؟ اس نے ساری داستان بتائی کربلا میں. حزین ابن قیس تھا شاید، ہم نے کیا 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 وہاں. پھر اور بھی دربار، وہاں حالات بھی خراب. اس نے کہا کہ میں اگر وہاں کربلا میں ہوتا تو میں امام حسین کے ساتھ ایسا نہیں کرتا، میں رحمت کے ساتھ پیش آتا. خدا لعنت بھیجی کس کو؟ ابن زیاد کو، اس نے خود سے کیا. تو یہ انقلاب وہاں آیا اور امام حسین شہید ہو گئے سلام اللہ علیہ 61 کو. اسی وقت شروع ہو گیا جنہوں نے امام حسین کو دعوت کی تھی. ان میں 5 بڑے بڑے لوگ تھے کوفہ کے جو حالا دعویٰ کرتے تھے ہم امام حسین کے، مثلا امام حسین کے فالوور سے. سلیمان ابن سرد ہے صحیح، یا مسیب ابن بھجلہ ہے، اور عبداللہ ابن وال ہے، عبداللہ ابن سعد ہے، اور رفاع ابن شداد بھجلی ہے. یہ 5 بڑے بڑے ان کے سردار تھے جنہوں نے خط بھی لکھا امام کو، اور پھر انہوں نے مسلم کا ساتھ بھی دیا، حضرت شہزادہ مسلم کا. لیکن امام حسین جب ضرورت تھی اس وقت نہیں، چپ رہے. اور ان کا میں اب یہ مفصل داستان ہے، 61 سے انہوں نے شروع کیا، شہادت سن کر منقلب ہو گئے. ہم نے گناہ کیا، ہم سمجھتے ہم اچھے ہیں، ہمارے فالوورز اچھے ہیں، ہم نیک ہے. یہ جھوٹ ہے، یہ خیال ہے. اگر تم سچے ہوتے تو فرزند رسول کو مدد کرتے، کو ذبح کرنے نہیں دیتے. یہ جھوٹ خدا نے ہمارا نکلوا کر ہمیں رسوا کر، خود اعتراف کر رہے صحیح. اور دوسرے نے کہا جی ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہم نے غلطی کی، اور ہم کل اور پرسوں کے چکر میں رہے. ٹھیک ہے، کل پرسوں شاید حالات چینج ہو جائے، ہم امام حسین کی مدد کے لیے جائیں گے. نہیں کہتے ہم مدد نہیں کریں گے، کوئی جان کا کوئی شرائط کا وغیرہ ہم خوف کرتے رہے. لیکن ہمیں شیطان نے، نفس نے وہ کیا کیا، دھوکہ دیا، اور ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ پڑھا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب ہمیں اپنے آپ کو قتل کرنا چاہیے. توبہ ہماری یہی ہے، اس لیے توابین کے نام سے مشہور ہو گئے. 65 تک انہوں نے پھر جمع کیا، 16,000 نے رجسٹر کیا نام، اور 16 میں سے جو مرنے کے لیے تیار ہو گئے وہ 5,000 تھے. ان کو نہ حکومت تھی، نہ ان کو پیسہ تھا، کچھ بھی نہیں. ہم نے امام حسین کام نہیں آئے، یہ بہت بڑا گناہ کیا. ہاں اب ہمیں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. یہ ریپینٹنس، پچھتاوا ان کے دل سے اٹھا. اور پھر گئے امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ گئے، وہاں رویا، امام سے توسل کیا ہمیں بچاؤ ورنہ ہم ضائع ہو جائیں گے. غسل کیا فرات سے، وہاں سے جا کے عبید اللہ ابن زیاد کے مقابلے میں آئے جنگ کے لیے. وہاں وہ 30,000، یہ 5,000. تو کیا ہم نے پرواہ نہیں ہے بھائی. انہوں نے کہا امان دیں گے، ہم کچھ نہیں کریں گے، اب جاؤ واپس گھر. انہوں نے کہا ہمیں ذلیل پہلے ذلیل ہو چکے، امان نہیں ہے. ہم گھر بیوی بچوں کے پاس تبھی جائیں گے تم کو مار کے. جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا ان کو قتل کر کے ہی جائیں، اگر نہیں تو ہم نہیں جائیں گے گھر، بیوی بچوں کے پاس نہیں جائیں. آخر میں شکست کھا کے وہاں کچھ بچے، اور وہ رفاع ابن شداد بجلی کے ساتھ آئے، اور جو باقی 11,000 بچ گئے تھے وہ سب مل کے مختار ثقفی کے پاس آئے. تو مختار ثقفی کا آپ کو معلوم ہے 65 میں توابین کا وہ جو واقعہ پیش آیا، اور یزید کے موت کے سے پہلے ہی مختار ثقفی نکلے تھے. کہاں سے؟ کوفے سے مکہ چلے گئے تھے عبداللہ ابن زبیر کے پاس. وہاں سے پھر 64 کو یزید کی موت کے بعد واپس آئے. تو یہ لوگ توابین تو چلے گئے، دیکھیں لوگ چاہتے تھے قاتلین امام حسین کا بدلہ لیا جائے صحیح. وہ توابین یہی چاہتے تھے، بس انتقام.
لیکن جو باقی بچے تھے جنہوں نے توابین کا ساتھ نہیں دیا وہ بھی مخالف تھے. وہ کہتے تھے نہیں ہم حکومت بھی کریں گے, ہم گورنمنٹ کو, ہم سوسائٹی کو اصلاح بھی کریں گے. صحیح, اصلاح موالی جو غیر عرب تھے ان کو حقوق دیا جائے. جیسے میں نے کہا جو عرب تھے وہ ان کی بیٹیوں کو اجازت نہیں دیتے تھے وہ باپ اپنی بیٹی کی شادی کرائے, وہ کہتے ہم کرائیں گے. اور ان کو ہزار مسائل تھے, ان کو پست ترین کام دیے تھے, اس کی اصلاح چاہتے تھے وہ. اور دوسرا انتقام قاتلین حسین بیٹھے تھے, اس لیے انہوں نے مختار کا ساتھ دیا. مختار عاقل تھے, مختار ثقافی کیا تھے, سیاست مدار تھے, اس نے یہ سارا سنبھالا اور 65 میں انقلاب اور 66 میں کیا اور جا کے سارے ان قاتلین کو. ہاں اب واصل جہنم کرنا یہ کون سا تھا, یہ عذاب سنت عذاب الہی تھا. کچھ کو امام حسین نے دعائے بد کی تھی علیہ السلام نے, اور کچھ کو زینب کبریٰ سلام علیہ, کچھ کو امام سجاد علیہ السلام, دوسری بیویوں نے بھی بچوں نے بھی بد دعائیں کی, تو اس کی خدا نے سنی اور ان پر سنت عذاب الہی, وہ اگر امام سے قیام نہ کرتے وہ سنت عذاب الہی نہ تھی. صحیح, وہ اجرا ہو گئی. اور اس کے بعد جناب علی یہ مارے گئے. عمر سعد کو امام حسین نے کہا کہ ذبحک اللہ فی فراشک, تمہیں اپنے اس بستر میں خدا ذبح کرو. ذبح ہو گیا. پھر اس کے بیٹے کو جب اس نے امام حضرت علی اکبر علیہ السلام کو شہید ہونے کے بعد کوئی توجہ نہیں کی, امام نے کہا تم نے قطعت رحمی, تم نے میرا نسل کاٹ دی, خدا تیری نسل کو نابود کرے. تو یہ کلمات سنا کس نے, مختار ثقفی نے. اس نے عمر سعد کے بیٹے کو بھی قتل کیا, کہا باپ حسین کے بدلے سلام اللہ علیہ اور بیٹا علی اکبر علیہ السلام کے بدلے. تو اسی طرح شمر کو بھی پکڑ کے قتل کیا گیا. حرملہ نے جو مصیبت بڑی کی اس کے 2 ہاتھ پکڑے, جو دعا کی بات وہاں امام حسین نے کی وہی آئی, دونوں ہاتھ دونوں پاؤں کاٹ کے پھر اس کو زندہ جلا کے راکھ کر دیا گیا. اور اس طرح عمر سعد اور عبید اللہ ابن زیاد کو بھی اس کو 2 حصے کیے ابراہیم ابن مالک اشتر نے. اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, اشارہ کر رہا ہوں. پس سنت فطرت بھی اجرا ہوگی, سنت عذاب بھی, سنت عذاب بھی. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اصل بنو امیہ کا شرازہ ہی بکھر گیا. یزید کی بعد اس کا معاویہ ابن یزید, اس نے انکار کر دیا 6 مہینے کے بعد میں نے حکومت لینی نہیں. خالد ابن یزید وہ بھی بے دخل, اور عبد الرحمن ابن یزید شاید ہے وہ بھی, ان کا پتہ نہیں, نسل ہی ختم ہو گئی. ٹھیک. اور بنو مروان آئے, وہ آئے, انہوں نے جناب علی جیسے عبد الملک ابن مروان, اس نے حجاج ابن یوسف ثقفی کو کہا تم علی کے اور اولاد علی کے مقابلے میں مجھے نہ کھڑا کرو, ان کو اذیت اور اس طرح ظلم ستم نہ کرو. میں نے دیکھا ہے یہ ابو سفیان, صحیح ہے, یزید وغیرہ, انہوں نے علی علیہ السلام کے خاندان سے ٹکر لی, نابود ہو گئی. تو میں نہیں چاہتا میں نابود, عاقلانہ برخورد کیا. صحیح. اسی طرح عمر ابن عبدالعزیز نے کیا. عمر ابن عبدالعزیز انہوں نے کہا نہیں, ہم نے امام حسین کے مقابلے میں نہیں آنا, ان کا حق دینا, فدق دیا, صحیح, واپس دیا. اور امام علی علیہ السلام پر جو سب و شتم ہوتا تھا اس کو روک لیا. سارے کام اس نے کیا. یہ بھی باعث ہو انہوں نے عقلی اپروچ اپنایا. یہ اثر کس کا تھا؟ نہضت امام حسین علیہ السلام کا. لیکن بنو عباس نے بھی کہا ہم خون خواہی کریں. تو صفات جو ان کے پہلے تھے اٹھے, اس نے جناب علی جب اٹھا اور مروان الحمار, آخری ان کا بنو امیہ کا بادشاہ, اس کو مارا. تو کہا الحمدللہ خدا نے ہمارا انتقام لیا, خون حسین کا ہم نے. چونکہ انہوں نے جب انقلاب کیا 132 میں, کس کے نام پہ؟ الرضا من آل محمد,
ہم امام حضرت آل محمد کی رضا کے لیے اٹھ رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں. اس کی بڑی تفصیلی بحث ہے. تو پھر جب اس کو فتح ملی، اس نے بڑے بڑے جو ان کے شہزادے وہزادے تھے اور بڑے آفیسرز بنو امیہ کے تھے، ابھی وہ زندہ تھے، نیم مردہ تھے، ٹھیک، کوئی زخمی تھا، ان کو سب کو جمع کر کے 2000 الحمدللہ میں نے 2000 مارے ان کے. کون؟ بڑے بڑے بنو امیہ کے. ان کو بنا کے ایک سٹیج بنا کے اور اس پہ جا کے شاہی دسترخوان گئے اور کھانا کھایا. اوپر سے کھانا کھا کے تاریخ میں ہے کہ وہ نیچے سے وہ ہاتھ پاؤں مار رہے تھے، آدھی جان تھی ان میں، ہاتھ پاؤں مار رہے تھے. کہا کہ بابا اتنا مزہ آیا مجھے کھانا کھانے میں، آج تک کبھی مزہ اتنا نہیں آیا. تو پھر کہا جاؤ ان کے پاؤں پکڑو جو لاش نیچے ہے، ان کو کھینچ کے لے جاؤ. تاریخ میں ہے کہ کتے آئے، انہوں نے ان کی پاؤں پکڑ کے ان کو گھسیٹ کے کھانے لگے. یہ ہوا ان کا عذاب. کن کا؟ بنو امیہ کا عذاب ہوا. بنو امیہ کے بعد یہ کس وجہ سے؟ قتل حسین علیہ السلام. جو آپ نے بے حرمتی کی، امام کو شہید کیا بے گناہ، اور اس کی رسالت کو اجر کی جگہ یہ دیا اجر. صحیح. تو خدا نے ان کو اخذنا، ہم نے پکڑ لیا ان کو عذاب سے. تو اس کے وجہ سے اور بھی کیا ہوا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نہضت علمی ہوا، واقع ہررا ہوا. میں نے آپ کو بتایا مدینہ والے بھی اس کے بعد اٹھے، اور پھر قیام حسنی اٹھا، چلتا رہا بنو عباس کے خلاف. تو ان کو کس نے اٹھایا؟ یہ تو مردہ قوم ہوگی. میں نے پڑھا امام حسین کا کلام کیا تھا سلام اللہ علیہ، ان کو دنیا چاہیے تھی اور بادشاہ کے ڈر سے چپ رہتے تھے، ہے نا. منکر دیکھتے تھے، فساد دیکھتے تھے، گناہ دیکھتے تھے، ظلم دیکھتے تھے، اٹھتے نہیں تھے. کیوں؟ ہمیں سیلری چاہے، پیسہ چاہے، مقام چاہے، پوسٹ چاہے، بس. خلاصہ کلام رسالت امام حسین یہاں میں نے بتا دی کہ سنن الہی کو اجرا کرنا تھا، سنت علمی اجرا کرنی تھی، سنت فطری اجرا کرنی تھی، اور سنت عذاب الہی اجرا کرنی تھی، سنت آزمائش بھی تھی، سنت نعمت کی تغییر بھی، سنت امداد الہی بھی. سب قسم کی سنتیں امام حسین نے اپنی رسالت میں کیا کی؟ اجرا کی. یہ قیام حسینی کا رسالت تھی. اب اس کے بعد جو میں نے عرض کیا، رسالت امت اسلامی جو ابھی باقی ہے. ہم بھی ابھی امت الحمدللہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم پر بھی رسالت ہے. نہ وہ نبوت والی رسالت ہے، نہ وہ امامت والی رسالت ہے، وہ رسالت امت اسلامی، دین خاتم نبیین صلوات اللہ علیہ. تو اس ضمن میں وہ انشاءاللہ اگر خدا توفیق دی زندہ رہے اس کو عرض کریں گے. اور ابھی جہاں دربار میں جب پہنچے اسیران کربلا سلام اللہ علیہم، تو دیکھتے ہیں کہ حضرت معصومین علیہ السلام، جناب ثانیہ زہرا سلام، حضرت سجاد وغیرہ، یہ بیویاں جا رہی ہے یزید کے اس محل کے سامنے سے گزر رہی ہے. یزید کی کنیز دوڑتی آئی اس کی بیوی کے پاس، ہند کے پاس، کہ اے ہند، اس علاقے سے بعض قبیلوں کا جو ہے وہ قافلہ یہاں سے گزر رہا ہے، ان کی عورتیں آ رہی ہیں اور لوگ تماشا دیکھیں، آئے ہم بھی دیکھیں تماشا، تھوڑا انٹرٹین کرے، ہم لطف اندوزی کریں، ہم بھی تماشا دیکھنے جائیں. کہا چلے. اس نے ہند نے، بیوی جو یزید کی، اس نے بھی کپڑے پہن لیے قیمتی اور اچھے کپڑے پہنے، اور چل دی کہاں؟ امام حضرت اہل بیت علیہ السلام کے اسیروں کو دیکھنے، تماشا دیکھنے کے لیے. اور جب وہاں پر کہا کہ میرے جو کرسی ہے وہ بھی ساتھ لے کے جب میں کرسی پر بیٹھوں کہ یہ ملکہ ہے. اور جب بیٹھی تو دور سے حضرت زینب کبریٰ نے پہچان دیا، ہند کو پہچان لیا. ہند کون تھی؟ ہند بیٹی تھی عبداللہ ابن عامر کی. عبداللہ ابن عامر شاید ایک روایت ہے کہ وہ مسیحی تھے، اور اس کا یہی جو بیٹی ہند تھی وہ بیمار تھی، وہ
فلج تھا اس کو، تو اس کو علاج نہیں ہو رہا تھا، اس کو لے کے آئے امیر المومنین کے پاس آئے. امیر المومنین نے کہا امام حسین کو کہ آپ اس کو شفا دو. امام حسین نے کہا تھوڑا پانی لاؤ، اور حضرت نے اس کو کچھ پڑھا، کہا یہ پی لو. اس نے پی لیا، اس کو شفا مل گئی. وہ دونوں مسلمان، باپ بیٹی کیا دونوں مسلمان ہو گئے، اور اس دونوں خادمے حضرت امیر المومنین کے گھر کے ہو گئے. اور یہ ہند وہی پلتی رہی، بڑھتی رہی، خادم حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. تو امام علی کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام، پھر امام حسین علیہ السلام کے بعد گھر میں رہی. اس کے بعد ان کی شادی یزید سے ہوئی ہے، اور پھر اس لیے یزید کے دربار میں آئی. لیکن پوری بھول گئی تھی یہ خاندان علوی سلام اللہ علیہ اس کا کیا بنا کیا ہے. اور اس لیے وہاں جو قافلہ، ان کو نہیں معلوم قافلہ کون سا ہے. کہا آپ من ای البلاد انتم، آپ کس شہر کے ہو. وہ حضرت زینب کبریٰ نے اس سے پہلے کہا، جب پہچان لیا یہ وہی ہند ابن عبداللہ ابن عامر اس کی بیٹی ہے، ہماری کنیز رہی ہے، تو اس کو کہا کہ ام کلثوم کو اس کو جانتی ہو. ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے کہا نہیں، میں نے کہا یہ ہند نہیں ہماری کنیز ہے، عبداللہ ابن عامر کی بیٹی. تو دونوں نے پھر چپ کیا، اور آگے جب آئے ہند کے پاس، دونوں نے سارے مبارک نیچے کیا، ہمیں پہچان نہ لے اس حالت میں. تو دونوں جب ان نے پوچھا آپ کس کے، کہا مدینہ کے ہیں. مدینہ کا نام سننا تھا، ہند زمین پہ بیٹھ گئی. حضرت زینب کبریٰ نے سلام اللہ علیہ فرمایا آپ زمین پہ کیوں بیٹھی. کہا ہمیں احترام ہے. کس کا؟ مدینے والوں کا. کہا مدینے میں سب سے عزیز ایک گھر ہے جس کو میں جانتی ہوں، اس کا حال آپ سے پوچھنا ہے. یہ تو مدینے والوں کی اتنا احترام کر رہی ہے، لیکن وہ گھر ہے جس میں میں کنیز رہی ہوں، میں نے زندگی گزاری ہے ان کے ساتھ. کہا کون سا گھر ہے؟ کہا حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کا گھر، مجھے اس کا جاننا وہ گھر کیسا ہے. کہا حضرت چپ رہی. پھر انہوں نے اصرار کیا. حضرت زینب کبریٰ نے کہا ہم تو آ رہے ہیں کربلا سے، اور جب ہم ان کا گھر چھوڑ کے آئے ہیں وہ مدینہ میں ہے، اور ہم جا رہے ہیں وہی ان کو خبر دینے کہ ان کے گھر کی حالت کیا ہے. کہا ان کے گھر کی کیا حالت ہے؟ ان کے بیٹے حسن حسین علیہ السلام، عباس، قاسم وہ کہاں ہے؟ کہا کہ ان کی خبر یہ ہے کہ وہ عباس مارے گئے کربلا میں، اور ام کلثوم اور دوسری جو ہے وہ بھی اسیر ہوئی ہے. حضرت سجاد علیہ السلام وہ بھی اسیر ہے، وہ بات کرنے کی، کھڑے ہونے کی میں قدرت بھی نہیں ہے. کہا اچھا یہ امام حسین کہا امام حسین کو شہید کیے گا، ان کا سارے مبارک یہ آپ کے شوہر یزید کی دست میں ہے. کہا یا حسین یہ سننا تھا. بے تاب ہو گئی، برداشت نہیں ہوا، پتھر اٹھایا اپنے سر پہ مارا، اور نیچے زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئی. پھر جب ہوش آیا اس نے اپنے کپڑے چاک کیے، اور پھر سر کو برہنہ کیا اور چل پڑی یزید کے دربار میں اسی حالت میں. یزید نے جب دیکھا اس کی یہ حالت ہے، اس کو غیرت آئی. اس نے کہا کہ آپ اس طرح بے پردہ میرے دربار میں کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا یہ حضرت رسول اللہ کی اولاد یہاں بے پردہ ہے، اس پہ آپ کو غیرت نہیں آ رہی ہے. تو یزید نے کہا لعنت ہو اس ابن زیاد پہ جس نے امام حسین کو مارا، میں نے نہیں مارا، یہ میرا حکم نہیں ہے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین.